أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. صدق اللہ العظیم. سورہ یاسین کی پہلی 6 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ یاسین مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہے، اور مکی صورتوں کے اندر توحید اور رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان کرایا گیا. اس میں بھی یہی چیزیں بیان کرائی گئی. یاسین اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں یاسین کا لفظ ہے. یاسین والقرآن الحکیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاسین جو ہے قلب القرآن، قرآن کا دل ہے. جس طرح انسان کے جسم کے اندر دل کی ایک بڑی اہمیت ہے کہ دل انسان کا بند ہو جائے، حرکت قلب بند ہو جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جو ہے سورہ یاسین کی بھی قرآن میں بڑی اہمیت ہے. یہ قرآن میں دل کی حیثیت ہے. جیسے سورہ فاتحہ کو فرمایا گیا ہے کہ ام القرآن ہے، اس میں قرآن کا پورا خلاصہ بیان کر دیا گیا. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اقرؤوا علی موتاکم. یاسین اپنے مرنے والے انسانوں پر جو جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اب انہیں موت آنے والی ہے، ان کے سامنے سورہ یاسین پڑھو، اور اگر وہ ترجمہ جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھتے چلے جاؤ تاکہ اسے آخرت کی مناظر جو ہیں اس کے سامنے آ جائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے ان مناظر کو سن کر اس کے دل کے اندر ایمان جو ہے وہ بیدار ہو جائے، وہ اور صحیح معنی میں اللہ سے معافی طلب کرے. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: یاسین والقرآن الحکیم. قرآن حکیم کی قسم جو حکمت سے لبریز ہے. انک لمن المرسلین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً اللہ کے رسولوں میں سے. یہ قریش مکہ آپ کو رسول تسلیم کریں یا نہ کریں، قرآن کی قسم آپ یقیناً اللہ کے رسولوں میں سے. علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم. یہ قرآن اس اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے جو زبردست ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. الرحیم، رحم کرنے والا ہے. انسان زندگی کے کسی لمحے یہ خیال کرے کہ میں تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال چکا ہوں، اور خاص کر اس وقت قریش مخاطب ہے. قرآن جو کہ آفاقی کتاب ہے، پوری انسانیت اس وقت مخاطب ہے، اور اس وقت بھی تھی کہ جو انسان جو ہے کسی وقت اس کے دل میں خیال آئے کہ میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال چکا ہوں، اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ اسے اپنی رحمت کے آغوش میں لے. یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ آپ ایک ایسی قوم کو اللہ کے عذاب سے خبردار کر دیں جنہیں اس سے پہلے خبردار نہیں کیا گیا ہے. تو بڑی اسماعیل میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بھیجا، تو انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے خبردار ہو جائیں کہ اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم نہ کیا تو انہیں جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. فہم غافلون، وہ غفلت میں پڑے ہوئے. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. قریش مکہ نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، خاص کر سرداروں نے. اللہ بات ہے کہ ہمارا قول ان پر حق ہو گیا، ہم نے انہیں اسی طرح جو ہے پھیر دیا جس طرح وہ پھر رہے تھے، سرکشی کی طرف، بغاوت کی طرف. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فہی الی الاذقان فهم مقمحون. ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں، اور جو ہے قرآن کی ہدایت جو ہے انہیں قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، گمراہی کی طرف، سرکشی کی طرف.
بغاوت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیوار حائل کر دی، انہیں ڈھانپ دیا ہے، وہ بصارت کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، ان کے لیے برابر ہے چاہے انہیں آپ خبردار کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو، شرک کو پسند کر لیا ہے، اللہ نے انہیں اسی طرف پھیر دیا ہے۔ اللہ سے تعالیٰ ہمیں شرک، کفر اور نفاق سے اپنی پناہ عطا فرمائے، سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔